دوستو السلام علیکم، میں ہوں اشرف شاہ۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو پر ریئیکشن دیں گے، جس میں ایک صاحب نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کو جب معلوم ہے سب کچھ، جب اللہ نے تقدیر پہلے سے ہی لکھ دی ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، تو پھر اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے اللہ کا؟ تو اس کے بارے میں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اپنا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ تو آئیے چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر۔ جیسے میں نے کہا کہ جین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لاجیکلی میرے سمجھ کے باہر ہے، اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہیں 99% پرنسپلز مجھے لاجیکلی ایکسپٹ ہے سر۔ جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑبڑاہٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو پلیز سنبھال لینا سر مجھے۔ تو میرا یہ ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن وتھ فری ول اینڈ وی آر ہیئر ٹو ٹیسٹ فار دا لائف ٹو کم ہیئر آفٹر۔ یہ ایک پرنسپل ہے سر، مجھے ایکسپٹ ہے، مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا، جہاں مجھے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے۔ آئی ہوپ آئی ایم رائٹ سر۔ تو سر اگر جب فری ول کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر۔ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں فری ول آپ جو کرنے جا رہے ہو، یعنی کہ مجھے فری ول تو ہے کرنے میں، یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے۔ اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا۔ اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو آلریڈی پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں، یعنی سب لوگ جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، یہ اینڈ ریزلٹ اللہ کو پتا ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ آئی ایم گلیڈ سر، جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا۔ اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال۔ لگتا ہے کہ آپ بہت پیس ٹی وی دیکھتے ہیں کافی دیکھتا ہوں سر۔ آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شارٹ میں کہا، یس سر، بہت کم مسلمان یہ کہہ پائیں گے۔ مسلمان کو بھی یہ پرابلم ہے تقدیر کیا ہے، میچ کرنے کا کہ فری ول اینڈ تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے، اور آپ نے اتنے بڑے مجمع میں کہا، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے، سر آئی ہیو ناٹ یٹ فنش مائی کوشچن سر، پلیز۔ ہاں جی سر، یہ تو ایک پارٹ تھا کوشچن کا۔ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر، مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسپٹ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے۔ اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر۔ بہت اچھا سوال۔ یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ اور تیسرا، دونوں سوال کا جواب دوں گا، تیسرا مت پوچھیے سر شارٹ ہے نہیں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ میں نا انصافی کر رہا ہوں۔ نہیں، اسی کنیکٹڈ ہے سر، اسی سے کنیکٹڈ ہے، اور صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھ رہا ہوں۔ آپ دینا چاہے دے سکتے، نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے۔ سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں لکھے، فالو کرو، آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جو جانور اینیملز جو ہے، ایلیفینٹس، یہ جو بھی جانور ہے، ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے یہ مجھے جاننے کی کیوریوسٹی ہے۔ آپ دینا چاہے دے سکتے۔ تینوں جواب دوں گا، مختصر سا دوں گا۔ آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں، آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں سے معلومات صحیح ملی۔ آپ کے جو 3 سوالات تھے، پہلا سوال تھا اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلواڑ کیوں ہوتا ہے نا، کٹ پتلیاں، جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچا رہے ڈرامہ؟ ڈائریکٹ کیوں نہ مجھے جنت میں ڈالتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہ دوزخ میں ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بولے گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا، یہ آدمی برے کام کرنے والا ہے دوزخ میں ڈالا، اور ڈائریکٹ اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزخ میں ڈالے گا، جنت میں والا تو اعتراض نہیں کرے گا، دوزخ میں ڈالنے والا کہے گا آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے، میں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں
آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ ناانصافی کر رہے. آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے فیور میں گواہی دیں گے. آپ کے آنکھ, آپ کے ہاتھ, آپ کے ہر جسم کے انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہے گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے. اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے. اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. دوستو کیا زبردست سوال کیا بھائی نے. ہر عام انسان کے دماغ میں یہی سوال آتا ہے, میرے دماغ میں بھی یہی سوال تھا, کہ جس کا آج مجھے جواب ملا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی خوبصورت وضاحت کی اس سوال کی, کہ اللہ پاک کو معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. اگر اللہ رب العزت دنیا کا نظام نہ بناتے اور ڈائریکٹ لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیج دیتے تو جنت والا تو خوش ہو جاتا, مگر جہنم والا سوال کرتا کہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالا. اس لیے جو ہے اللہ نے دنیا کا نظام بنایا اور انسان کو خود مختار بنا دیا, اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر کے جائیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.